عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ امت پر سب سے زیادہ اگر اللہ کے احسان کے بعد کسی کا احسان ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے محسن اعظم ہیں، آپ سے زیادہ کسی نے احسان نہیں کیا ہے کسی پر۔ اب اگر ہم پر کوئی احسان کرے تو تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی احسان کیا جائے، لیکن اگر ہم احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دے سکتے تو کم از کم ایسے کام کرنے چاہیے تاکہ ہمارے جو محسن ہیں، ہم پر جو احسان کرنے والے ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچے ہمارے عمل سے، ہمارے فعل سے، ہمارے قول سے۔ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے۔ چنانچہ دنیا میں اگر صحیح زندگی گزارنی ہے تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے کسی کام سے تکلیف نہ ہو، اس طریقے سے زندگی گزاری جائے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے عمل کریں، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم عمل پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے شب و روز عمل میں گزر رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، آپ نے جیسے بتایا ہے اس طریقے پر ہم چل رہے ہیں، جو آپ نے کہا ہے اسی کو ہم نے اپنی زندگی بنایا ہے۔ یہ ہے دراصل کمال، نہیں تو عمل کرنے والے بہت سے عمل کرتے ہیں۔ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی سا بھی عمل کرے اس پر ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے اس پر، تو وہ رد، بیکار ہے، ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لائق ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے پھر اس کے عمل کا۔ تو اللہ رب العالمین قبول ہی اس عمل کو کرتا ہے جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو۔ آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی عمل ہو تو نہ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی پہنچنے والی ہے، نہ تو آپ خوش ہوں گے اس سے، اور نہ اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ یہی اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرے رسول جو دیں وہ لے لو، اور میرے رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ قیامت کے دن بہت سارے ایسے ہوں گے عمل کرنے والے جن کے عمل ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ عمل نہیں کیا جو عمل اس سے مطلوب تھا، جو اللہ رب العالمین کو چاہیے تھا، وہ عمل وہ کیا نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ انکار کون کرے گا، جنت میں جانے سے انکار آخر بھلا کون کرے؟ کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جنت میں چلے جاؤ اور آنکھوں سے اس نے جنت کو دیکھ لیا ہے، پھر وہ انکار کرے؟ یہ تو تصور ہی میں نہیں بات ہے۔ تو فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ قیل ومن یا ابا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے حبیب انکار کس نے کیا ہے جنت میں جانے سے؟ قال من اتانی دخل الجنہ، حبیب کائنات نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، اور جس نے انکار کیا وہ کیسے جا سکتا جنت میں؟ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سارے لوگ جب پریشان ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے،
کوئی کسی کو کسی کی دیکھ ریکھ نہیں کر رہا ہے، سب پریشان ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام اور انبیاء میں بھی سے اولو العزم نبی جو ہیں وہ لوگ خود پریشان ہوں گے، چاہے پلسرات کا معاملہ ہو، میزان کا معاملہ ہو، نامہ اعمال کے دیے جانے کا معاملہ ہو، سب پریشان ہوں گے۔ حبیب کائنات پلسرات پر کھڑے ہوئے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ رب سلم رب سلم، اللہ میری امت ہے، میری امت کے لوگ جا رہے ہیں، میرے ماننے والے جا رہے ہیں، اللہ اس کو صحیح سالم پار کر دے، صحیح سالم پار کر دے۔ اور پھر وہ پار ہوں گے۔ تو ہر وقت دنیا میں جب تک تھے امت کی فکر، دنیا میں جب تک تھے امت کے لیے جیے، اور پھر وہاں بھی گئے تو وہاں بھی جب آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے تو وہاں بھی امت کا مسئلہ لیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ، امت کا ایک طبقہ جہنم میں چلا گیا ہے، اور حبیب کائنات سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، اور سر رکھ کر کے تعریف پر تعریف، توصیف پر توصیف، اللہ کی بڑائی پر بڑائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نئے نئے الفاظ حبیب کائنات کو سکھائے گا، آپ اس کے ذریعہ تعریف کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، حبیب کائنات سر اٹھائیے، سل توتے، آپ سوال کیجئے، آپ مانگیے کیا چاہیے آپ کو دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ آپ کہیں گے امتی، میری امت کے لوگ جہنم میں چلے گئے، اللہ اس کو ہمیں نکلوانا ہے۔ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے لوگ نکلیں گے، لیکن جنہوں نے آپ کے حکم کے مطابق پیروی نہیں کی، جنہوں نے آپ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار نہیں کیا، جنہوں نے دنیا میں سنت سے محبت نہیں کی، جو دنیا میں سنت کے لیے نہیں جیا، یا سنت پر جس کی موت نہیں ہوئی، جس نے سنت کو مقام نہیں دیا دنیا میں، پھر وہ وہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ صاف صاف حبیب کائنات کا اس نے جنت کا انکار کر دیا ہے، جس نے میری اطاعت نہیں کی، جو میرے راستے پر نہیں چلا۔ تو کمال یہ ہے کہ ہم عبادات کریں، کمال یہ ہے کہ ہم جو ہے نیکیاں کریں، کمال یہ ہے کہ ہم اچھے عمل کریں اور زیادہ عمل کریں، لیکن سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ اسی طریقے پر کر رہے ہیں جس طریقے پر ہمیں چھوڑ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اگر یہ ہے تو اعمال چاہے کم ہوں، اعمال چاہے زیادہ ہوں، اللہ رب العالمین کے وہاں قابل قبول ہے، ورنہ قبول نہیں ہے چاہے جتنے بھی عمل ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے پیار بھی نہیں ہے، اور آپ کے طریقے کے علاوہ کسی کا طریقہ پسند بھی نہیں ہے۔ تو حبیب کائنات کا طریقہ کیا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو اب اگر ہمارے سامنے حدیث آ جائے، ہمارے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، اب ہمارے لیے کوئی اختیار نہیں بچتا کہ ہم یہ کریں کہ نہیں ایسا ہو رہا ہے، ایسا معاملہ ہو رہا ہے، نہیں، بات مصطفیٰ دانی رحمت کا پیغام آ گیا، بس نماز میں تبدیلی ہو، نماز تبدیل ہو جائے، روزے میں چینجنگ ہو، روزہ تبدیل ہو جائے، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے اس میں تبدیلی کا حکم حدیث دے رہی ہے، ہم اس میں تبدیل کر لیں، چون چرا نہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ہوا، صحابی وہاں سے نکلے ہیں، ایک جگہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، عصر کی نماز تھی، صحابہ کرام رکوع کی حالت میں تھے، وہ صحابی گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور آپ کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے، آپ نے جو اب نماز پڑھی ہے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا ہے۔ صحابہ کرام رکوع کی حالت میں تھے، رکوع کی حالت ہی میں اپنے چہرے کو بدل لیا، اپنے رخ کو پھیر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام آ گیا، اب ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اب کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جانے کے بعد کوئی ہیلا، کوئی حجت، کوئی کسی کام نہیں آنے والا ہے۔ تو دراصل اگر کسی نے سنت سے انکار کیا، کسی نے سنت کو جاننے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، کسی نے سنت کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کیا، اس کی اہمیت نہیں دی، تو دراصل اس نے جنت کا انکار کر دیا، جنت جانے سے اس نے انکار کر دیا۔ اس لیے کہ اصل جنت جانا تب ہے جب طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، ورنہ قیامت کے دن کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ پہلے پتہ کریں، ہم یہ سوچیں کہ سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے،
ہم یہ جاننے کی کوشش کریں، ہم یہ علم حاصل کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کن باتوں سے پہنچتی ہے، اس لیے کہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کس چیز کو کیا ہے، کون سے طریقے کو پسند کیا، پھر ہماری ہر عبادات جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے، تب ہم کامیاب ہیں۔ اور ہم بھی اسی بات پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے نزدیک قابل قبول ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے مرتے دم تک۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔